اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون جناب پروفیسر احسن اقبال چودھری صاحب، ہمارے بڑے بھائی جناب انجم مکین خان صاحب، السلام علیکم ابرار صاحب، اور ہمارے سٹی و رورل کے تمام عہدیداران، ہمارے جتنے ونگز ہیں ان کے جتنے ہمارے دوست احباب سب تشریف لائے مختلف یونین کونسل سے، ہمارے اسلام آباد کے رورل ایریا سے، سٹی ایریا سے، تمام چیئرمین حضرات، ایم سی آئی کے تمام ممبران، یوتھ ونگ کے تمام ممبران، اور ہماری معزز خواتین جو آج سب تشریف لائیں، میں سب سے پہلے تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جو کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی منانے کے لیے پاکستان بھر میں یہ ریلیز منعقد ہو رہی ہیں، اور آج ملک میں کورونا کی وجہ سے جو بہت بڑے اجتماعات ہیں وہ نہ منعقد کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے، میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ یہ مناظر صاحب اسٹیج کے پیچھے کوئی نہیں آپ کو دیکھے گا، آگے سامنے تشریف لے کے جائیں، یہ جتنے دوست کھڑے ہیں یار یہاں پہ، طارق صاحب آپ بھی، راجہ صاحب، دوستوں کو سب کو آگے، کیونکہ احسن اقبال صاحب نے ابھی یار یہ سامنے ہمارے میڈیا کے بھائی کھڑے ہیں، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ملک بھر میں تقریبات ہو رہی تھیں اور آپ بڑی تعداد میں آج میڈیا کے بھائی تشریف لائے، میں ان سب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس طرف جو دوست کھڑے ہیں یار، ابھی آخری خطاب ہونا ہے، رحمان صاحب اپنے ساتھیوں سمیت سامنے ادھر آ جائیں، یہ درمیان میں آ جائیں، کیونکہ ابھی مکمل جو گفتگو ہے اور پالیسی اسٹیٹمنٹ احسن اقبال صاحب کی ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج صدر مملکت کا خطاب تھا سینٹ میں، راجہ محمد ظفر الحق صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں وہ وہاں پہ مصروف ہیں، اس کے ساتھ ہماری آج ایک اچانک میٹنگ جو ہے وہ جوائنٹ اپوزیشن کی میٹنگ کال ہوئی ہے، جس میں احسن اقبال صاحب نے بھی شرکت کرنی تھی، وہاں سے ہو کے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو وہاں پہ اپنی جگہ نامینیٹ کر کے آج یہاں تشریف لائے، اور ہمارے جو سینئر نائب صدر ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، انہیں آج نیب کی ایک پیشی کے لیے کراچی جانا پڑا، تو وہ اس وقت کراچی ہیں، پیشی ان کی ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے اگست کی وہ 26 تاریخ کو دوبارہ بلایا گیا ہے۔ تو میں اپنی بات کا جو آغاز ہے، آپ بھی یاد تشریف رکھیں ادھر، بھائی آ جائیں، سامنے آ جائیں یار، یہ درمیان میں آ جائیں۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز بھی اسی موضوع سے کروں جو میں نے شاہد بھائی کی بات کی آپ کے سامنے، کہ آج جو یوم سیاہ کے طور پہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے اور مظلوم شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں، تو آج سے 1 سال پہلے 5 اگست کو جس وقت مقبوضہ کشمیر پہ یہ غاصبانہ قبضہ مودی کی حکومت نے کیا، غاصب حکومت نے، اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ پاکستان میں یہی ہو رہا تھا، نیب گردی، اپوزیشن کے خلاف نئے نئے مقدمات، نئے نئے جھوٹے احتساب کا عمل، اور جب وزیر اعظم نے دیکھا کہ 70 سال تک کشمیر کے جو مقبوضہ کشمیر کے جو رہائشی اور عوام ہیں ان کے حق پہ وہ اس طرح ڈاکہ نہیں ڈال سکا کہ جس طرح 1 سال پہلے ڈالا گیا، اور ان کا جو خصوصی سٹیٹس ہے اسے ختم کر دیا گیا، اس وقت انہوں نے بہترین اس کا حل یہ نکالا کہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی، آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ بھی 1 یا 2 جمعے، اور اس کے بعد گرمی چونکہ زیادہ ہوتی ہے دن میں، وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ آج ابھی بھائی ذکر کر رہے ہیں کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا نقشہ پاکستان میں شامل کرنا، میں اس پہ لمبی بات کر سکتا ہوں، لیکن کل جب یہ خبر مجھے ملی تو یقین کریں میں اس سے زیادہ خوشی محسوس نہیں کر سکتا جس دن، اور اس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جس دن مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ نقشے جو دنیا کے بدلے جاتے ہیں وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پینسل سے نہیں بدلے جاتے، اس کے لیے خون کی لکیریں کھینچنی پڑتی ہیں۔ وہ خون کی لکیریں جو آج
मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन, निहत्ते मुजाहिदीन अपने खून से सींच रहे हैं, नई तारीख रकम कर रहे हैं। वहाँ हमारी माँओं बहनों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, जिसकी वीडियोस पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं, वो खून है जो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का नक्शा बदलेगा और कश्मीर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। आज पाकिस्तान में हर शहरी उस दर्द और उस कर्ब को महसूस कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब हज़रत कायद आज़म ने फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, तो आज भी हर पाकिस्तानी मर्द, औरत और बच्चा उसी जोश और जज्बे के साथ कश्मीर कॉज के साथ खड़ा है। हमारी कश्मीर हाईवे का नाम भी श्रीनगर हाईवे रखा गया। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे दिल को अच्छा लगा, लेकिन क्या इससे कश्मीर कॉज को कोई फ़ायदा पहुंचा? क्या तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो जदोजहद है उसको कोई फ़ायदा पहुंचा? उसके लिए दोबारा अमली इक़दाम की ज़रूरत है। हम हर जगह ये बात करते हैं कि कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर कॉज के लिए हम पार्टी लाइन से बुलंद होकर हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। हर उस फोरम के साथ जहाँ कश्मीर की तहरीक आज़ादी के लिए, कश्मीर के निहत्ते शहरियों के मज़ालिम को ख़त्म करने के लिए हम कोई अपना किरदार अदा कर सकें। कि आज तक कोई, आज जनाब एहसन इकबाल साहब का मैं ट्वीट पे जो इन्होंने सवालात पूछे वो खुद आपको बताएंगे, जिसमें एक आखिरी सवाल ये भी था हुकूमत से जो उन्होंने पूछे, उसके जवाब दें कि क्या पिछले एक साल में क्या तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान की तमाम क़यादत है, कम से कम उसे तो एक स्टेज पे इकट्ठा किया जाता है, एक फोरम पे इकट्ठा किया जाता है और बात की जाती कि क्या वो इक़दाम है जिसकी रोशनी में हम इस काज को आगे बढ़ा सकते हैं। कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में PTI के एक MNA बैठे थे, वो बार बार कहें कि आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी है और मलेशिया के बाद दूसरा मुल्क उन्हें न मिले जिसका वो नाम ले सके। यार 56 ममालिक, इस्लामी ममालिक में से 10 तो आपके साथ खड़े हो के अल-ऐलान कश्मीर काज में आपके साथ खड़े हो। मुझे दुख होता है ये बात करते हुए, खुशी से नहीं कर रहा। हमें आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ना है और उसके लिए यकजुबान हो के जब तक हम लड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक उस ज़मीर को झंझोड़ा नहीं जा सकता। मैं चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है, चूँकि इसके ऊपर हमारी हतमी आज का मरकज़ी प्रोग्राम है ये पाकिस्तान का, पॉलिसी स्टेटमेंट एहसन इकबाल साहब देंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह इकट्ठे होके हमारी तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट इस काज के साथ है, कश्मीर काज के साथ है, और इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि कश्मीर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा होगा। मैं आखिर में सिर्फ 1 मिनट में आप सबका, यार ये दोस्त फिर इधर इकट्ठे हो गए हैं, आगे हैं यार, बस अभी एहसन इकबाल साहब 2 मिनट में आ रहे हैं स्टेज पे। ये सड़क पे जो दोस्त खड़े हैं आ जाएं, इधर आ जाएं, दरमियान में बैठे हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं आपका तहे दिल से एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आज की तकरीब में शमूलियत के हवाले से। हमारे कारकुनान के बहुत सारे सवालात होते हैं, कुछ के जवाब हम सोशल मीडिया और बराह रास्त मुलाकात के ज़रिए देते रहते हैं। इंशाअल्लाह वो अमल जारी रहेगा। मुल्क भर में तंजीम साजी के हवाले से काम हो रहा है, उसकी निगरानी बराह रास्त एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह चूँकि ईद का बीच में गैप था, तो मैंने सिर्फ एक जुमला कहना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इसके बहुत जल्द अभी से हमारा इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में भी ये काम आप सब की मुशावरत से इंशाअल्लाह मुकम्मल किया जाएगा। तो मैं आज की तकरीब के रूए रवान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के देरीना साथी, जिन्होंने हर कदम पे, हर कॉज पे उनका साथ दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर, मर्द मुजाहिद, मर्द आहन, हमारे बड़े भाई मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रोफेसर एहसन इकबाल चौई साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अंजुम अकील साहब, मलिक इब्रार साहब,
اور دیگر مسلم لیگ نون کے قائدین اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن نہایت ہی غم کا دن ہے۔ آج سے 1 سال پہلے بھارت نے وہ حرکت کی جس کی وہ ہماری 72 سال کی تاریخ میں کبھی جرت نہیں کر سکا تھا۔ جب سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے کشمیر کے اوپر قرارداد پاس کی، تو بھارت، پاکستان اور بین الاقوامی برادری نے بین الاقوامی برادری کی ضمانت کے ساتھ ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ تصور کیا، اور اس کے باوجود کہ بھارت کشمیر پہ قابض ہو گیا تھا، اس ناجائز قبضے کے باوجود وہ اپنے آئین کے اندر کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوا، جسے ہم پھر بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، چونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں مانا تھا کہ بھارت کا کشمیر پہ کسی درجے پہ کوئی کلیم ہے، لیکن اپنے ناجائز قبضے کے باوجود بھارت کو یہ جرت 72 سالوں میں نہیں ہوئی تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے۔ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کو یہ بتایا تھا کہ اگر تم نے ریڈ لائن کراس کی، اگر تم نے سرخ لکیر کو عبور کیا، تو کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور ہم اپنی شہرگ کے لیے جان، من، تن، ہر چیز کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں، تو کبھی کشمیر کی طرف میلی نگاہ نہ اٹھانا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، 2018 تک، جب تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، یہی مودی سرکار تھی، یہی بی جے پی سرکار تھی، لیکن انہیں جرت نہیں ہوئی، یہی 5 سال کا ان کا خواب ہوگا، لیکن کبھی جرت نہیں کر سکے کہ وہ کشمیر کے اوپر اپنے ناپاک عزائم کو پورا کر سکیں۔ لیکن 2018 کے دھاندلی والے انتخابات کے بعد، تقریباً 1.25 سال کے بعد، بھارت نے پاکستان کو اتنا کمزور کیوں سمجھ لیا؟ بھارت نے اتنی بڑی جرت کیوں کر لی کہ وہ اس ریڈ لائن کو عبور کر گیا جسے وہ 72 سال عبور نہیں کر سکا تھا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ پاکستانی قوم کے لیے سوال ہے کہ 72 سال میں جو بھارت نے قدم نہیں اٹھایا تھا، 2019 5 اگست کو عمران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے بھارت میں اتنی جرت کیوں ہوئی کہ اس نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا؟ اس نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، قومیں مضبوط تب ہوتی ہیں جب ان کے حکمران ان کے عوام ہوتے ہیں۔ قومیں مضبوط تب ہوتی ہیں جب ان کے حکمران حقیقی ہوتے ہیں، اور جب حکمران نقلی ہوتے ہیں تو قوموں کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ دن ہمیں اس لیے دیکھنا پڑا
کہ ہمارے اوپر ایک نقلی حکومت مسلط تھی، ہمارے اوپر ایک فیک حکومت مسلط تھی، ہمارے اوپر ایک سلیکٹڈ حکومت مسلط تھی. اس کی پشت کے اوپر سوشل میڈیا کے چند ٹرول تو تھے، لیکن اس کی پشت کے اوپر عوام کی طاقت نہیں تھی. ایک اناڑی حکومت تھی جس کو سفارتکاری کا نہیں پتا تھا، جس کو معیشت چلانے کا نہیں پتا تھا، جس کو ملک چلانے کا نہیں پتا تھا. اس نے پاکستان کی معیشت کو اتنا کمزور کر دیا، اس نے پاکستان کی سیاست کو اتنا کمزور کر دیا، اس نے پاکستان کو خارجی طور پہ اتنا تنہا کر دیا کہ بھارت نے موقع جان کے کشمیر کے اوپر وار کر دیا. اور میں یہ بات حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو بھارت کو یہ قدم اٹھانے کی جرت نہ ہوتی، کیونکہ بھارت ہمارے عزم کو آزما چکا تھا. 1998 میں جب بھارت کی قیادت نے ایٹمی دھماکے کیے، 5 دھماکے کیے، اور پھر بھارت کے وزیر دفاع نے پاکستان کو تڑی لگائی کہ اب ہم کشمیر پہ قبضہ کریں گے، تو اس وقت پاکستان کے اوپر ایسے لیڈر کی حکومت تھی جس کے دل کے اندر پاکستان دھڑکتا تھا. اس نے اپنے سائنسدانوں کو کہا کہ سوچ لو، انہوں نے 5 دھماکے کیے ہیں، ہم نے گن کے 6 کرنے ہیں تاکہ بھارت کسی مغالطے میں نہ رہ جائے کہ پاکستان اپنی عزت کا، آزادی کا کیسے دفاع کیا کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان نے 6 دھماکے کیے تو وہی بھارت کی قیادت جو ہمیں دھمکی دیتی تھی، بس کے اوپر بیٹھ کے لاہور مذاکرات کے لیے آئی اور مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر وزیر اعظم واجپئی نے کہا کہ ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم دوستانہ ہمسائے کی طرح اس خطے میں رہنا چاہتے ہیں. ہم امن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن جس امن کے پیچھے طاقت نہ ہو، کبھی امن خیرات میں نہیں ملتا. امن قوموں کو تبھی ملتا ہے جب امن کے پیچھے قوت اور طاقت ہوتی ہے، جب قوم کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، قوم کی سیاست مضبوط ہوتی ہے، قوم کی خارجہ پالیسی مضبوط ہوتی ہے، اور پھر دشمن بھی اس ملک کی طرف میلی نگاہ اٹھاتے ہوئے 10,000 دفعہ سوچتا ہے. آج پاکستان کو جس کی معیشت ایشیا کے اندر 5 سب سے تیز ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل کیا گیا، اسے سب سے سست معیشت بنا دیا گیا. آج پاکستان کو داخلی طور پہ اس قدر انتشار میں دھکیل دیا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ وزیر اعظم جو خود کو قائد اعظم ثانی کہتا ہے، اس کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ کشمیر کے اوپر بھی ملک کی قیادت کے ساتھ بیٹھ سکے. جب بھارت نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی، اور یہ جرت بھی اسے 1971 کے بعد پہلی دفعہ ہوئی، کبھی بھارت نے پاکستان کی جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی تھی. اس پر پاکستان کا خوف تھا، پاکستان کا رعب تھا. یہ عمران خان کی نالائق قیادت کا ثمر ہے کہ بھارت کو اتنی جرت ہوئی کہ اس کے جہازوں نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی. اور ہماری پاک فضائیہ کو ہم سلام کرتے ہیں کہ جنہوں نے
ان بھارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر بتایا کہ پاک فضائیہ کے شاہین ہر دم پاکستان کی حفاظت کے لیے چوکس ہے. لیکن اس موقع پر جب بھارت نے ہماری جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کی، دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی اور دونوں ملکوں نے اپنے میزائل نصب کر لیے تھے اور جنگ کے لیے تیاری کر لی تھی. اس موقع پہ کمانڈر ان چیف انہوں نے جی ایچ کیو چھوڑ کے 1.5 گھنٹہ پارلیمنٹ کے اندر قومی قیادت کو بریفنگ دی. لیکن یہ وزیر اعظم اتنا تنگ نظر، اتنا پربغض اور اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ جب پاکستان کی سرحدوں پر بھی دشمن دستک دے رہا تھا، اس نے اپوزیشن اور قومی قیادت کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. آج نقشہ نیا بنانے کا ڈھونگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ مجھے یاد ہے کہ جب سے اسکول میں معاشرتی علوم، سوشل سٹڈیز، پاکستان سٹڈیز پڑھی تو جغرافیے کے اندر ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے حصے کے طور پہ نقشے میں دیکھا ہے. کبھی مقبوضہ کشمیر پاکستان کے نقشے سے باہر نہیں تھا. یہ 1947 سے پاکستان کے نقشے کا حصہ ہے. اگر عمران خان یہ کہتا ہے کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے حصے نقشے میں شامل کر لیا ہے تو برائے مہربانی ہمیں یہ بھی بتائے کہ یہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کے نقشے سے کب نکالا گیا تھا اور کس نے نکالا تھا جو عمران خان نے دوبارہ شامل کیا. مقبوضہ کشمیر 1947 سے پاکستان کے نقشے کا حصہ ہے. اور میں بھارت کی قیادت کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کشمیر کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے اور کشمیری عوام کی حمایت کے لیے ایک چٹان کی طرح متحد ہیں. ہماری سیاست علیحدہ ہو سکتی ہے، ہمیں اس حکومت سے شدید اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی کشمیر کا سوال ہوگا، ہمارے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے حقوق کی بات ہوگی تو مسلم لیگ نون پی ٹی آئی اور حکومت سے 4 قدم آگے کھڑی ہوگی، کسی سے پیچھے نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں، آج ہمیں جس ذلت، شرمندگی اور بے بسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، لاک ڈاؤن ہے، انفارمیشن بلاک آؤٹ ہے، بلیک آؤٹ ہے، اور آپ دنیا کو کچھ کہہ نہیں سکے. میں نے سوال کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمران خان، پچھلے سال بھی تم نے ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا تھا وزارت خارجہ کے اندر، وزیر خارجہ نے، اور ایک ایکشن پلان بنایا تھا کہ جی ہم بڑی بھرپور سفارتکاری کریں گے. بتاؤ کہ 1 سال کے اندر اس پہ کتنا عمل کیا ہے. ایک تقریر کی ہے، اس UN اسمبلی کی تقریر کی وہی اہمیت ہے کہ جو برطانیہ کے ہائیڈ پارک کے اندر لوگ تقریر کر سکتے ہیں، ہر کسی کو آزادی ہوتی ہے، ہر سربراہ اپنا بول بول کے چلا جاتا ہے، کوئی اس کی نوٹس بھی کوئی شاید نہیں لیتا. قومیں اپنا موقف جنرل اسمبلی کی تقریروں سے نہیں جیتتی، قومیں اپنا موقف سفارتکاری کے ذریعے جیتتی ہیں. مجھے بتاؤ کہ وزیر اعظم نے، وزیر خارجہ نے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نے یا وزیر کشمیر نے کتنے ملکوں کا کشمیر کے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر دورے کیے ہیں؟ وزیر اعظم نے کتنے اسلامی ملکوں کو جا کے جھنجھوڑا ہے کہ ہمیں اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس کرنا ہے کشمیر کے اوپر؟ پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی اسلامی طاقت ہے. آج ہماری یہ اوقات اگر ہے کہ ہماری پکار پہ اسلامی سربراہی اجلاس
بھی نہیں ہو سکتا تو عمران خان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس نے پاکستان کی عزت خاک میں ملا دی ہے. پاکستان اسلامی دنیا کا لیڈر ہے. ہمیشہ اسلامی دنیا نے پاکستان کے اس کردار کو پہچانا ہے اور اس کی عزت کی ہے. اور 1 سال ہو گیا بھارت نے کشمیر کے اندر ہمارے نوجوان بھون کے رکھ دیے ہیں اور یقین کریں میرے دل خون کے آنسو روتا ہے. میں اس کشمیر کے نوجوان کو کیا جواب دوں جو پاکستان کا پرچم سینے پہ لپیٹتا ہے اور اپنی چھاتی بھارت کے فوجیوں کو کہتا ہے اس پہ گولی چلاؤ. میں اس نوجوان کو کیا جواب دوں جس کو بھارتی فوجی اس کے چہرے پہ آنی مکوں سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان مرد آباد کہو. اس کے چہرے سے خون کے فوارے پھوٹتے ہیں وہ تب بھی کہتا ہے پاکستان زندہ باد. میں اس 3 سال کے بچے کو کیا جواب دوں جو اپنے نانا کی لاش پہ بیٹھ کے آہو پکار کرتا ہے اور اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. کشمیر کے لوگ پاکستان کے لیے جو قربانیاں دے چکے ہیں ہم میں سے 22 کروڑ عوام پر ان کی قربانیاں ایک قرض ہیں. ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اب تک تو ہمیں دنیا کے اندر ایک طوفان پیدا کر دینا چاہیے تھا کشمیر کے لوگوں کی آواز بن کر. مجھے بتائیں یہ وزیر خارجہ ہر جمعے کو جو ملتان شریف اپنے حلقے میں جا کے اپنے حلقے پہ کشمیر کے اوپر پریس کانفرنس کرتا ہے، ایک دن اس کو بیلجیم میں نظر آنا چاہیے تھا، اگلے دن جرمنی میں نظر آنا چاہیے تھا، اس سے اگلے دن فرانس میں نظر آنا چاہیے تھا، اگلے دن جاپان میں نظر آتا، اس سے اگلے دن آسٹریلیا میں نظر آتا. پوری دنیا کی سفارتکاری کر کے وزیر خارجہ کشمیر کا وکیل بن کے اس کا پیغام پہنچاتا، ہر کیپٹل میں اس کی آواز پہنچاتا. ہم کہتے کہ کشمیر کے سفیر بنے ہو ہمارے وزیر خارجہ، لیکن ہمارا وزیر خارجہ تو کلبھوشن یادیو کا سفیر بن گیا. یہ حکومت بجائے کشمیر کے اوپر موقف پیش کرتی، اقوام متحدہ کو کہتی کہ آپ ایک ایسے ملک کو کیسے سلامتی کونسل میں جگہ دے رہے ہیں جس نے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے، دھجیاں بکھیری ہیں. اس کی سیکیورٹی کونسل میں وہ ملک کیسے بیٹھ سکتا ہے جو اس فورم کا ڈیفالٹر ہو؟ ہم نے آنکھیں بند کر لیں کہ بھارت بلا مقابلہ سیکیورٹی کونسل کا ممبر بن جائے اور یہاں پہ کلبھوشن یادیو کے لیے ہم آرڈیننس لے آئے. ہمیں کلبھوشن یادیو کی زیادہ فکر ہو گئی، ان کشمیریوں کے حقوق کی فکر کیوں نہیں ہوئی؟ ہم ان کے لیے کیوں نہیں سیکیورٹی کونسل میں قرارداد لے کر گئے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ داستان بہت غمگین ہے لیکن اس میں سبق بھی بہت ہے کہ 70 سال ہو گئے ہیں. میں دکھی دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہم نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ دیکھ لیا ہے. ہمیں کسی عہدے کا لالچ نہیں ہے، ہمیں صرف یہ لالچ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک یتیم، لاغر اور کمزور پاکستان نہیں دے کے جانا چاہتے کہ وہ ہمیں معاف نہ کریں. قائد اعظم نے یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ دنیا میں اس پاکستان کا وجود تسلیم نہ کیا جائے. قائد اعظم نے یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ 70 سال یہاں پہ تجربے گاہ بنا کے تجربے کیے جائیں کہ یہ ملک کیسے چلایا جائے گا. اس ملک کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے، آج ہم کشمیر کی بربادی پہ رو رہے ہیں اور خاکم بدہن خاکم بدہن خاکم بدہن، اگر ہم نے اپنے وتیرے نہ بدلے کل کو ہم پاکستان کے لیے بھی نہ خدا نہ خواستہ رو رہے ہوں. پاکستان کی بلندی، عزت، مضبوطی، سلامتی کا ایک ہی طریقہ ہے
کہ پاکستان کو پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق چلایا جائے. اگر پاکستان کو اس کے عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں چلایا جائے گا تو یہ ملک کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا اور ہمارا دشمن حاوی سے حاوی ہوتا چلا جائے گا. قوموں کی حفاظت ٹینک اور توپ اگر کر سکتے تو سوویت یونین کبھی نقشے سے غائب نہ ہوتا. آج قوموں کی سلامتی، قوموں کی آزادی کی حفاظت ایک مضبوط معیشت ہے، اور مضبوط معیشت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے مستحکم سیاست نہ ہو، جب تک اس کے پیچھے انکلوسو گورننس نہ ہو. انکلوسو گورننس کا مقصد ہے جس میں عوام کی شراکت نہ ہو. لہذا آج سیاستدانوں کا بھی امتحان ہے، ججوں کا بھی امتحان ہے، جرنیلوں کا بھی امتحان ہے، بیوروکریٹس کا بھی امتحان ہے، نجی شعبے کا بھی امتحان ہے، میڈیا کا بھی امتحان ہے. یہ سب وہ طبقے ہیں جو پاکستان کو چلا سکتے ہیں یا پاکستان کو ڈبو سکتے ہیں. اگر ہم نے پاکستان کے آئین کے آگے سر خم تسلیم نہ کیا، اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو اس ملک کی حقیقی ملکیت نہ دی تو پھر تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. نہ فوج تنہا ملک چلا سکتی ہے، نہ عدلیہ تنہا ملک چلا سکتی ہے، نہ اکیلا کوئی اور ادارہ یہ ملک چلا سکتا ہے، نہ کوئی لیڈر تنہا یہ ملک چلا سکتا ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت تنہا یہ ملک چلا سکتی ہے. یہ ملک اگر چل سکتا ہے، ان گردابوں سے نکل سکتا ہے، ان بحرانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کو جوڑا جائے، اس ملک کو متحد کیا جائے، اس ملک کی صفوں میں یکجہتی پیدا کی جائے، اس ملک کے اندر سے نفرت ختم کی جائے اور پاکستانیوں کو پاکستانیوں کے ساتھ جوڑ کر ایک ناقابل شکست قوم بنا کے دنیا کے سامنے کھڑا کیا جائے. یہ کام وہ لیڈر نہیں کر سکتا جو سر سے پیر تک نفرت کی تصویر ہے اور نفرت کی علامت ہے. تو اس لیے آج ہم سب کو مل کر سوچنا ہے کہ ہم اگر کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کی ضمانت فراہم کرے گا. اور بھارت کے حکمرانوں کو، اس مودی کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ بھول جاؤ کہ پاکستان کے عوام کبھی بھی کسی کی دھمکی اور کسی کی دھونس کو قبول کر سکتے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ جہاں کشمیر کی آواز اٹھائیں وہ بھارت کے اندر مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کی بھی آواز دنیا کے سامنے پیش کریں. چونکہ نہرو لیاقت معاہدے کے اندر یہ اصول طے کیا گیا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے اندر جو مسلم اقلیتیں ہیں ان کی بھارت حفاظت کرے گا اور پاکستان ان کی آواز بنے گا اگر ضرورت پڑے گی. تو ہمیں کشمیر کی بھی بات کرنی ہے اور بھارت کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی آواز اٹھانی ہے. لیکن یہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا کے آپ دشمن کو ہراساں نہیں کر سکتے. دشمن آپ کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے نہیں مارا جائے گا. اگر بھارت کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے وہ حوصلہ اور وہ عزم پیدا کرو جس کا مظاہرہ نواز شریف نے 1998 میں ان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے بھارت کو جواب دیا تھا. بھارت وہی زبان سمجھتا ہے. پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلم لیگ لیبر ونگ کے صدر راجہ سفیر صاحب، ملک اشتیاق صاحب، سوشل میڈیا کے مہدی حسن صاحب،
यूसी 24 से चौधरी आसम वाइस चेयरमैन, राजा अमजद महमूद साहब यूथ विंग के, लुकमान सुबानी, चौधरी मजहर राशिद अब्बासी, सरदार फारूक आसिफ शाह, मुतहदा तलबा माज के सदर उबैद अब्बासी, राना अफजल,